السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ انبیاء کی جو خاص طور پر وصیت ہو رہی ہے وہ اس چیز کی وصیت ہو رہی ہے کہ ہم نے جو مشقتیں جھیل کر، تکالیف جھیل کر، مصیبتوں کو جھیل کر ہم نے جو دین تم تک پہنچایا ہے اس دین پر تمہیں قائم رہنا ہے۔ اور انبیاء اپنی اولاد کو اس چیز کی وصیت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی ماننے والی قوم کو اور ہمیں ماننے والوں کو جب ہم نے دین اسلام کی دعوت دی ہے تو تمہارا بھلا بھی اسی چیز کا ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے بچوں تم بھی اسلام پر قائم رہنا اور اسلام پر اپنی زندگی کو گزار دے، اس دنیا سے چلے جانا۔ اب یہاں ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسرے مقام پر قرآن نے کہا مومنوں سے، یہاں تو انبیاء نے کہہ دیا اپنے بیٹوں کو کہ نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کے ساتھ اپنی زندگی ختم کرو اور اسلام میں ہی تمہیں موت واقع ہو۔ اور ایک مقام پر رب نے مومنوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان، یعنی مسلمان رہتے ہوئے زندہ رہو اور مسلمان رہتے ہوئے اس دنیا سے کچھ کر جاؤ۔ لیکن اب آج کے حالات کا ہم جائزہ لیں۔ آج سچویشن یہ بن چکی ہے کہ معاذ اللہ اسلام مسلمانوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بوجھ بنا ہوا نظر آتا ہے، اور آج کا مسلمان اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں یہ تصور قائم کرتا ہے کہ یار یہ مت کرو وہ مت کرو، ایسی پابندی ویسی پابندی، یار بہت ٹف ہے۔ اور ایک جملہ مسلمان کی زبان پر خاص طور پر جاری ہو گیا، بھیا آج کے دور میں مسلمان بن کر کے رہنا یا اسلام پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہے۔ جب آپ نے اسلام کو قابل عمل اور دور حاضر کے اندر اس پر عمل کرنا دشوار تصور ہی کر لیا تو آپ اسلام دوسروں تک کیا پہنچائیں گے؟ اسلام بہت آسان دین ہے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر ولا تعسر، دین آسان ہے اس کو ڈیفیکلٹ نہ بناؤ، دین بہت آسان ہے۔ اب میں آج آپ کو جو چیز سمجھانا چاہوں گا اسے سمجھیے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ کیوں دین پر عمل نہیں کرتے، کیا ریزن ہے؟ کبھی اس کو جاننے کی آپ نے کوشش کی؟ بس ایک زندگی گزر رہی ہے، کون سی چیز روک رہی ہے ہمیں دین کو فالو کرنے سے؟ تو قرآن نے اس کی وضاحت کر دی۔ قرآن نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جو چیزیں دین کو فالو کرنے سے ہمیں روکتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں۔ تفصیل ہے پوری اس کی، لیکن آج دین کی طرف راغب ہونے سے اور دین پر عمل کرنے سے جو چیزیں روکتی ہیں ان میں سے صرف دو کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، اور باقی کا سرسری طور پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز دین پر عمل کرنے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ چیز خواہش، اپنی آرزویں، اپنی ناجائز تمنائیں، یہ آرزویں ہمیں روکتی ہیں۔
خواہش کی پیروی انسان آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن دین کی پیروی کی بات آئے تو انسان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بات مانے، کہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو اللہ جو فرمائے وہ بات ماننی چاہیے، لیکن بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، کہتا تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن مانتا ہے اپنی خواہش، جو جی کہتا ہے کرو، چاہے وہ خواہش اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بندہ خواہش کا غلام بن جاتا ہے اور خواہش کی پیروی کر کے اللہ کی نافرمانی کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لاد لیتا ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو کیا یہ بات آپ کو نظر نہیں آتی کہ میکزیمم بندے خواہش کے غلام بن چکے ہیں، خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، خواہش کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، جو خواہش اور جو جی چاہا انسان کرتا ہوا نظر آ رہا۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ یہ حضور سے رب فرما رہا ہے کیا ان کو دیکھا تم نے؟ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی خواہش اسی کی بات مانتے ہیں، خواہش جھوٹ بولنے کی بول دیے، خواہش زنا کرنے کی زنا کر لی، خواہش راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو تکنے کی تک رہے ہیں، خواہش گندی پکچروں کو دیکھنے کی دیکھ رہے ہیں، خواہش آوارگی کی کر رہے ہیں، خواہش نماز چھوڑنے کی چھوڑ رہے ہیں، خواہش پکچر دیکھنے کی دیکھ رہے ہیں، خواہش عیاشی کرنے کی انسان کر رہا ہے، تو کہتے تو ہو تم اللہ کے بندے ہو، لیکن بات خدا کی کہاں مان رہے ہو؟ خدا تو یہ فرما رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، لیکن تم نہ نگاہیں نیچی رکھ رہے ہو نہ شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہو، لیکن تمہیں شیطان کہہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے، تمہاری خواہش کہہ رہی ہے تو تم خواہش کی بات مان رہے ہو، کہتے ہو خدا کا بندہ لیکن غلام بن چکے ہو اپنی خواہش کے۔ تو سب سے اہم چیز اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی اور دین کے احکام پر عمل سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ خواہش ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے اس کی وضاحت بھی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی خواہش کو پوجنے والا اور اس کا فرما بردار وہ کس طریقے سے ہدایت قبول کرے گا؟ جو خواہش کا اتنا غلام بن چکا ہو کہ جو خواہش کرے اس کو وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اللہ کے دین کو فالو کہاں سے کرے گا؟ اس لیے خواہش پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک وقت کے خلیفہ نے ایک بزرگ سے ملاقات کی، اپنے دل میں تمنا پیدا کی اور سوچا کہ چل کر کے بزرگ سے ملاقات کروں، لیکن اللہ والوں کو تو کیا وقت کا بادشاہ اور کیا سرمایہ دار، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان کو اطلاع دی گئی کہ فلاں فلاں خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا کام ہے؟
میں ایک فقیر انسان ہوں، اس سے مل کر میرا نہ اس سے کوئی کام، نہ اس کا مجھ سے کوئی کام، وہ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو خلیفہ کے مشیر خاص نے کہا کہ حضرت خلیفہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو آپ وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کی بات آپ کو ماننی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ملنا آپ کہہ رہے ہیں تو لے آئیے۔ جب وہ ملنے کے لیے آیا، بہت توجہ سے سنیے گا، جب وہ ملنے کے لیے آیا اور دروازے پہ دستک دی تو آپ نے اپنے گھر کا دیا بجھا دیا، اندھیرا کر دیا گھر کے اندر اور دروازہ کھول دیا۔ اب خلیفہ وقت داخل ہوا تو اب بزرگ تو نظر نہیں آ رہے، تو وہ اپنا ہاتھ گھما رہا ہے کہ کہیں تو بزرگ مل جائیں۔ اب ان کے مکان تو اتنے نہیں ہوتے تھے کہ ایک کمرہ، 2 کمرے، 3 کمرے، فلیٹ، ڈائننگ ہال، یہ سب تو نہیں ہوتا، چھوٹے سے کمرے میں وہ زندگی گزارتے۔ تو وہ ہاتھ یوں کرنے لگا، اس میں بزرگ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو وہ بزرگ کا ہاتھ جیسے ہی ہاتھ میں آیا تو بزرگ نے اس کا ہاتھ جب اس نے پکڑا تو ہاتھ اس کا کافی نرم تھا، تو حضرت نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش کہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا حضور بس ایک نصیحت کر دیجئے، میں چلا جاتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، ایک نصیحت کر دیجئے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں سن، لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے لیکن خواہش پر حکومت کرنا آسان نہیں، اور جس نے اپنی خواہش کو کنٹرول میں کر لیا اور اس کو بدکنے سے، اور اپنی خواہش پر جس نے کنٹرول کر لیا، نفس پر جس نے کنٹرول کر لیا، صحیح معنوں میں وہی حاکم ہے۔ لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے، نفس پر حکومت کرنا آسان نہیں۔ بہت مشکل ہے خواہش کو دبانا، بہت مشکل ہے خواہش پر کنٹرول کرنا، لیکن اللہ عز و جل کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا۔ جب کوئی بندہ اس راہ کے اندر قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ مدد بھی کر دیتا ہے اور اس کی طاقت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے۔ تو خواہش کی پیروی سے بچو، یہ بہت اہم نصیحت میں آپ کو کر رہا ہوں۔ یہی خواہشیں یاد رکھیے گا ایک دن اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ انسان کو کفر تک لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں اپنا ایمان جو آج چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ خواہش پوری کرنے کے لیے۔ آنکھ لڑی، دیکھا نہیں کس مذہب کا ہے، محبت ہو گئی، بس یہ خواہش پوری کرنے کے لیے مذہب بھی چھوٹا، سب کچھ چھوٹا اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ خواہش پر کنٹرول کرو، خواہش پر کنٹرول کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے دیکھیں آپ دوسری آیت، اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کیا فرما رہا ہے؟ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھو۔ کن کے ساتھ؟ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ایسوں سے دوستی کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ یعنی حضور سے رب فرما رہا ہے کہ محبوب یہ صبح و شام جو اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، ان کے علاوہ کسی پر نظر پڑنی نہیں چاہیے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں حضور آپ کی نظر پڑے تو ہم پر پڑ جائے،
ہم پر پڑ جائے، اور جن پر حضور کی نظر پڑ گئی تو میرے آقا امام عشق و محبت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے جتنے بھی اولیاء رہے سب نے حضور سے نظر کرم ہی کی بھیک مانگی۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ پڑے۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے؟ یعنی کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلا کر، جوے کے اڈے چلا کر۔ ایسا نہیں کہ سارے مالدار غلط کام کرتے ہیں، حلال کاروبار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے خزانے سے عطا فرمایا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے کاروبار کرنے والے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، دولت بھی ہے، چارٹر فلائٹ بھی ہے، اور ادھر بھی بنگلہ ادھر بھی بنگلہ۔ تو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے؟ یعنی ان کے پاس جو دنیا کی زندگی، مالداروں کے پاس، کیا میرے محبوب تم یہ چاہو گے؟ نہیں۔ اگر کوئی غریب ہے اور صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے تو حضور سے رب فرماتا ہے ان سے نظریں مت ہٹاؤ، یہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ ان دنیا داروں کی طرف نظر آپ کی تو پڑے گی ہی نہیں، آپ کی نظر تو ان پر پڑے گی جو مجھے یاد کرتے ہیں، اور تم نہیں چاہو گے میرے محبوب کی دنیا کی زندگی کے سنگار کو تم دیکھو۔ اب سنیے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان کی بات نہ ماننا جن کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیے، بہت اہم بات ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ لوگ کون تھے؟ سرداران کفار کی ایک جماعت، مالدار تھے، سردار تھے، سرداران کفار کی ایک جماعت۔ جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ غریب پھٹے ہوئے کپڑے ہیں یا پیوند والے کپڑے ہیں، اور ایک دم غریب مفلوق الحال ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس۔ تو سرداران کفار نے کہا کہ ان غریبوں کو پہلے ہٹائیے، آپ ان غریبوں کو ہٹائیے، اس لیے کہ ہم ایسے غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے؟ اگر یہ ہٹتے ہیں تو ہم اگر اسلام لائیں گے تو اور لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے اسلام لائیں گے، اس لیے پہلے ان غریبوں کو ہٹاؤ۔ بس میرے کریم کو یہ ادا، یہ حرکت ان کی پسند نہیں آئی، تو رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، چھوڑ دو ان سرداران کفار کو، بیٹھے نہ بیٹھے، ان کا مال ان کے پاس، ان کی ساری سرداری ان کے پاس، لیکن میرے محبوب اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو ان غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھ، اور ان کی بات مت ماننا، یہ خواہش کے غلام ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں۔ پتا چلا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت غریبوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اسی لیے اس ولیمے کی دعوت کو حضور نے برا ولیمہ فرمایا جس ولیمے کی دعوت کے اندر غریبوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ آدمی شادی کے کارڈ کے اوپر نام بھی لکھتا ہے تو دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے لکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی غریب پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا آدمی ہمارے یہاں شادی میں نہ آ جائے۔ حضور نے ایسی دعوت ولیمہ کو بری دعوت فرمایا۔ پتہ چلا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک حدیث عرض کروں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ سرکار فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو، غریبوں میں تلاش کرو۔ تو سرداران کفار نے یہ قید لگائی تھی غریبوں کو ہٹاؤ۔ تو ہم اسلام قبول کریں، قرآن نے منع فرمایا، حضور سے کہا کہ نہیں،
ان کی باتوں پہ، ان کا مال ان کے پاس، ان کا سنگار ان کے پاس، تم کبھی ان کی طرف جھکو گے ہی نہیں۔ یہ خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا دل میری یاد سے غفلت کا شکار ہو چکا ہے، ان کی بات نہ ماننا اور ان غریبوں سے اپنی نظر بھی نہ ہٹانا۔ اللہ اللہ، پتہ چلا غریبوں پر مصطفیٰ کی نظر پڑی ہوتی ہے۔